قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ یہ جو شب و روز کی مصروفیات ہیں اور جو بھی ہنگامہ خیزیاں ہیں، خواہ وہ سیاسی ہوں یا کاروباری ہوں یا ان کا تعلق عائلی امور سے ہو، ان مصروفیات کے دوران ایک نقطے کو کبھی فراموش نہ کیا جائے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں اور تم مستقل رونے بیٹھ جائیں۔ وما تلذذتم نساءکم علی فرشکم، اور بستروں کی لذتیں بھول جاؤ۔ اور ایک حدیث میں وَلَا خَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلات کا رخ اختیار کر لو اور وہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم گڑگڑاتے رہو، اگر تمہیں اس حقیقت کا علم ہو جائے جسے میں جانتا ہوں۔ اب یہ ایک حقیقت ہے جو ہمارے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمائی، ہمارا اس پر ایمان۔ اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اسے سامنے رکھیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور کبھی آخرت کے معاملے کو فراموش نہ کریں۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ ایک عقل مند اور دانا اور بینا وہ انسان ہے جو اپنا حساب خود ہی لے لے اور ایسے عمل شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے، اور احمق ترین وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات نفس کا پیروکار ہو اور زبان پر باتیں کیا ہوں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ پر تمنائیں باندھ کر بیٹھ جائے، اور اس کا عالم یہ ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے نفس کی خواہشات کا پیروکار، فرمایا کہ یہ احمق ترین انسان، جبکہ ایک عاقل اور سمجھ بوجھ والا وہ شخص ہے جو اپنا احتساب کرے، اپنے آپ کو چیک کرے
اور اخروی حساب سے قبل اپنا حساب خود ہی لے لے اور پھر ایسے کام شروع کر دے جو مرنے کے بعد کام آئیں گے، کیونکہ یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے۔ موت سے دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ انسان موت سے ایک جہاں سے دوسرے جہاں کی طرف منتقل ہوتا ہے، جو ایک عالم دنیا ہے، دار دنیا ہے، اس سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تتمنوا الموت فإن حول المطلع شدید، کہ موت کی تمنا نہ کیا کرو، یعنی دنیا کے دکھوں سے نجات پانے کے لیے تم موت کی تمنا شروع کر دو کہ موت ہی آ جائے اور دنیا سے جان چھوٹ جائے، ایسا مت کرو۔ فإن حول المطلع شدید، اس لیے کہ مرنے کے بعد جو اگلے جہاں میں جھانکنا ہے بڑا ہولناک منظر ہے، بڑا یہ شدید منظر ہے، یعنی جھانکنا ہی بڑا شدید، اس میں داخل ہو کر اس عالم کو بسر کرنا اور اس کو گزارنا، یہ کتنا ہولناک ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، کئی بار سوچا کہ دعا کر دوں اللہ تمہیں تھوڑا سا عذاب قبر سنا دے، یہ ایک جھلک دکھا دے، لیکن پھر دعا نہیں کی، یہ سوچ کر کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، کوئی قبرستان نہیں جائے گا، تمہارے عزیز مریں گے ان کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے۔ قبرستان کے احوال اور قبروں میں کیا ہوتا ہے، اور ایک تھوڑی سی آواز سن لو تو پھر یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ تہ و بالا ہو جائے۔ میتوں کو کوئی دفن ہی نہ کرے، بتائیے قبر سے کسے مفر ہے؟ کوئی شخص ہے جو یہ کہے کہ میں قبر میں نہیں جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ الموت کأس کل ناس شاربوها والقبر باب کل ناس داخلوها، موت ایک جام ہے جسے سب نے پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس سے سب نے داخل ہونا ہے، گزرنا ہے۔ کسی کو مفر ہے، اور یہ حدیث کس قدر ہمارے سامنے ایک خطورت اور ہولناکی کھول رہی ہے کہ اگر تم نے عذاب قبر تھوڑا سا بھی سن لیا تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اور یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ عذاب قبر جو ہے بعض اوقات بہت ہی معمولی گناہ پر ہو سکتا ہے۔ شریعت کے نظام جزا اور سزا پر
بڑی گہری نظر آپ رکھیں. دیکھیں ایک درہم کا چوتھائی حصہ اگر کوئی چوری کر لے اس کا ہاتھ کاٹ، یعنی کتنا کڑا نظام سزا ہے. تو ایک گھونٹ شراب پی لے اس کی پشت پر کوڑے مارو، 40 کوڑے 80 کوڑے. اور کوئی اگر اللہ کی حد پامال کرے زنا کی صورت میں، اس کی مقدار چاہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر، اسے آدھا زمین میں گاڑ دے اور پتھر مارو اتنے کہ وہ مر جائے. اسی طرح اخروی سزا بعض اوقات ایک چھوٹی سی معصیت پر بھی ہو سکتی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ دخلت النار امرأۃ فی ہرۃ، ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی ایک بلی کی وجہ سے. اس نے اسے بھوکا مار دی، اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا اور وہ بلی اس پر مسلط کر دی کہ اس کو نوچتی رہے، قیامت تک نوچتی رہے گی. یہ ایک بلی کی قاتلہ، اس کی یہ سزا ہے. تو ایک انسان کا قاتل اگر کوئی ہو، اور انسان اگر مسلمان ہو تو اچھے عقیدے والا ہو تو عالم دین ہو تو یعنی سزا کا تناسب بڑھتا جائے گا. ایک شخص حج کرنے گیا، اسے چوری کی لت پڑ گئی. ایک اس نے عصا بنایا ہوا تھا جو آگے سے مڑا ہوا تھا، کسی کا سامان دیکھتا تو اس لاٹھی میں اس کو پھنسا لیتا، نظر پڑ جاتی تو عذر کرتا کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا، لاٹھی میں اٹک گیا. نظر نہ پڑتی تو لے کر غائب ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیتہ متکئا علی محجنہ، رأیتہ فی النار، اس شخص کو میں نے جہنم میں دیکھا، اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے کھڑا، اسی لاٹھی ٹیک لگائے جہنم میں کھڑا. یہ شریعت کا جو نظام ہے جزا اور سزا کا، اس کا برعکس بھی ہے. ایک انسان اگر نیک عمل کرے تو اس کی نیکی اگر اللہ کو خوش کر دے تو جنت کے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ الجنت اقرب الی احدکم شراک نعلہ والنار مثل ذلک، جنت تم سے 1 فٹ کے فاصلے پر اور جہنم بھی اتنی قریب ہے. بعد اوقات ایک قدم تم بڑھاؤ گے اور وہ قدم تمہیں جنت میں لے جائے، اور بعد اوقات وہی قدم تمہیں جہنم میں لے جائے. ایک نیکی جنت کے داخلے کا سبب بن سکتی اور ایک نیکی جہنم کے داخلے کا سبب بن سکتی. عرضت علی اعمال امتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی امت کے کچھ لوگوں کے اعمال نامے دکھائے، میں دیکھوں جنت اور جہنم کے داخلے کے اسباب. تو ایک شخص کا جنت کا داخلہ، اس کا سبب کیا تھا؟ اماط اذن عن الطریق، اس نے راہ چلتے ایک موذی چیز کو راستے سے ہٹا دیا تھا کہ میرے کسی بھائی کو یہ تکلیف نہ دے. فرمایا کہ رأیت یتقلب فی الجنہ، مجھے اللہ نے دکھایا کہ وہ جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے.
تو چھوٹی سی نیکی جنت کے داخلے کا سبب بن گئی، ادھر چھوٹا سا گناہ جہنم کے داخلے کا سبب بن گیا۔ تو جنت بھی 1 فٹ کے فاصلے پر، جہنم بھی 1 فٹ کے فاصلے پر۔ ان نصوص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ پر توجہ دیں۔ جو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم جان لو، تو تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ، پھر نہ کاروبار ہو اور نہ شادی بیاہ ہو، نہ یہ سیاسی معاملات ہو، نہ یہ جو بھی ہم نے ایک ازدحام میں مشاغل اختیار کیا ہو، کچھ نہ، بس روو دھوو اور صرف نیک عمل کرو۔ تو نیک عمل یہ ہمارا اصل اثاثہ ہونا چاہیے، اور یہی پیارے پیغمبر کے فرامین کا تقاضا بھی کہ اپنے ایک ایک لحظہ کی ہم قدر کریں، ایک ایک گھڑی کو غنیمت جانیں، اور یہ سانسیں جو آ جا رہی ہیں انہیں صرف کریں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں۔ کل جب اچانک یہ وقت آ جائے گا اور موت اپنے پنجے سینے میں گاڑ دے گی اور ہم اٹھا لیے جائیں گے لوگوں کے کندھوں پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یتبع المیت 3، 3 چیزیں جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، اہلہ و مالہ و عملہ، ایک اس کا اہل، دوسرا مال، اور تیسرا عمل۔ فیرجع 2، 2 چیزیں لوٹ آئیں گی، یبقى واحد، اور قبر میں ایک چیز ساتھ اترے گی، اور وہ اس کا عمل، اہل بھی لوٹ آئے گا اور مال بھی لوٹ آئے گا، صرف عمل قبر میں اترے گا۔ وفادار دوست پھر کون ہوا؟ انسان کا عمل، عمل جیسا بھی کر لو، برا کرو یا اچھا کرو، دونوں قبر میں اتریں گے اور ساتھ رہیں گے۔ بلکہ نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق جو انسان کا نیک عمل ہے اسے ایک خوش شکل چہرے میں ڈال دیا جائے گا، خوش شکل انسان۔ وہ میت پوچھے کہ من انت، تم کون ہو؟ میرا بھائی مجھے چھوڑ گیا، دوست مجھے چھوڑ گیا، سارے رفقاء اور اعزاء چھوڑ گئے، تم کون ہو؟ انا عملک الصالح، جواب ملے گا کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں اور تمہارا نیک کردار۔ اور جو قبر کی وحشت ہے اور تنہائی اسے وہ دور کرے گا، قیامت تک ساتھ رہے گا، انسیت کا اور محبت کا سامان اسے فراہم کرے گا، نیکی کام آ رہی۔ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے اسی نیکی کے کام آنے کا علم حاصل ہوتا ہے۔ جب انسان قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے، فرشتے فوراً حساب کتاب لیتے، حدیث میں آتا ہے کہ مثلت له الشمس عند الغروب، اسے ایک منظر دکھایا جاتا ہے جیسے سورج ڈوب رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے۔ یہ بھی ایک امتحان۔ جو شخص دنیا میں نماز کی فکر کرتا تھا اور نماز ہمیشہ اس کے دھیان میں رہتی تھی، وہ اٹھ کے بیٹھ جائے، یمسح عینیہ، اپنی آنکھوں کو صاف کر، میری نماز جا رہی، چھوڑ دو، میری نماز جا رہی۔ کتنی پیاری ادا ہے
یہ کون کرے گا؟ جو دنیا میں نماز پر توجہ دیتا تھا، نماز سے غافل نہیں تھا. جو غافل تھا یہ منظر دیکھے گا، کوئی اس کو احساس نہیں. کتنا بھیانک اس کا معاملہ کہ قبر میں عمل کام آئے گا. نبی علیہ السلام کے ایک فرمان کے مطابق یہ جو فرشتے نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں، جب انسان مر جاتا ہے تو لکھنے کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، اور پھر وہ نیکیوں کا ایک رجسٹر اور گناہوں کا ایک رجسٹر دونوں تیار ہو جاتے ہیں. وہ دونوں اس شخص کے گلے میں لٹکا دیے جاتے ہیں. یہ قبر میں ساتھ لے کر جاؤ. اب نیکیاں بھی ساتھ ہیں، بدیاں بھی ساتھ ہیں، اور پوری برزخی زندگی یہ دونوں اس کے سامنے. کیا اس کا تصور ہوگا؟ رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا ہے، تو یہ ایک نفسیاتی مار اس پر ماری جا رہی. اپنے گناہوں کے انجام بد کا سوچے گا. اور قبر کا عذاب کیوں معمولی نہیں ہے، وہ بھی تو تباہ کن. البسوہ من النار وافرشوا له من النار وافتحوا له بابا من النار. حفرۃ من النار ایک حدیث کے الفاظ. قبر کسی کے لیے جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے. اس کا لباس بھی جہنم کی آگ کا، اور اس کا بستر بھی جہنم کی آگ کا. اور جہنم کے دروازے قبر میں کھول دیے جاتے. کتنا بھیانک تھا. اور اس پر مستضاد یضیق علیہ قبرہ، قبر تنگ کر دی جاتی، اتنی تنگ کہ پسلیاں یوں داخل ہو جاتی. تعرض علیہ 99 تنین، 99 سانپ چھوڑ دیے جائیں گے. تلدغ وتلہس، جو اس کو ڈسیں گے، اس کے ایک چھوٹے سے جسم کو زہر سے بھریں گے. ان کے زہر کا ایک قطرہ اگر زمین پہ ٹپکا دیا جائے تو زمین پر موجود ساری معیشت کڑوی ہو جائے، اور قیامت تک کے لیے زمین زراعت کے قابل نہ رہے. نہ کوئی کھیتی تیار ہو، نہ کوئی سبزی، نہ کوئی پھل، سب سڑ جائے، زہریلا ہو جائے ایک قطرے سے. مراحل. تبھی تو آپ کا فرمان کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو ہنسیاں بند ہو جائیں. تو ان فرامین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس مرحلے کی تیاری کریں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر المومنین جب کسی قبر کو دیکھتے تو پھوٹ پھوٹ کے رو دیتے. کسی نے ایک دن سوال کر ہی لیا کہ آپ قبر دیکھ کر کیوں روتے؟ وَأَنْتَ تَذْكُرُ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، آپ کے سامنے جنت کا اور جہنم کا ذکر آتا ہے لیکن اس قدر نہیں روتے. لیکن قبر کو دیکھتے تو ہچکیاں بن جاتی. کیا اس کا سبب؟ فرمایا کہ جب کسی قبر کو دیکھتا ہوں تو نبی علیہ السلام کا ایک فرمان یاد آ جاتا ہے، القبر اول منزل من منازل یوم القیامہ، کہ قبر جو ہے یہ قیامت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی. اس کی تیاری سب سے پہلے توحید کی استقامت. یہ پہلا سبق، پہلا درس ہے، توحید کی استقامت، کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا خالق اور مالک ہے، وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے اور کوئی نہیں، وہی دستگیری کرنے والا، خزانے دینے والا،
اور وہی ہر عبادت کے لائق ہے. اس کے پیارے پیارے نام، اس کی صفات اور افعال جو اس کے شایان شان ہیں، ان سب پر ایمان جو اللہ نے بیان کر دی اور اللہ کے رسول نے بیان کر دی، سب کو مانتا. یہ عقیدہ نفی اور اثبات کے حصر کے ساتھ. پوری توحید جو ہے یہ نفی و اثبات کے حصر کے ساتھ، کہ یہی ہے، یہ اثبات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، یہ نفی. پوری توحید اللہ ہی رب ہے، یہ اثبات. اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے، یہ نفی. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، یہ اثبات ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یہ نفی. لا الہ الا اللہ. اس تاکید اور حصر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان و ایقان ہو، یہ پہلا سبق ہے قبر میں تحفظ کے لیے اور قیامت کے دن کی فلاح کے لیے. انسان اگر توحید اور عقیدے کے امتحان میں ناکام ہے تو کوئی عمل اس کو کامیاب نہیں کرا سکے گا. کوئی عمل. پیدا ہوتے ہی بیت اللہ میں حجر اسود کے سامنے سجدے میں گر جائے مرتے دم تک، اگر توحید میں ایک مکھی کے سر کے برابر خلل ہے تو اس کی ساری باتیں رائے گا. 100 حج کر لے، ہزاروں عمرے کر لے، اربوں خربوں جو ہے وہ پیسہ خرچ کر دے اللہ کی راہ، سب بیکار، سب معطل، ناقابل قبول، اگر توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل آ جائے. تو پہلا سبق توحید باری تعالی. دوسرا سبق، اللہ تعالیٰ نے ایک دین پسند کی ہے جو کہ اسلام. اسی کو دیکھنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے، اسی کو اپنانا ہے، اسی پر چلنا ہے. چہرہ اسی کی طرف سیدھا رکھنا. وَأَنْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ سیدھا دین کی طرف کر لو، دائیں بائیں نہیں. وہ اس بات اور نفی کا معاملہ ہے کہ سیدھا سیدھا دین کی طرف، دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں. خط رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطاً، اللہ کے پیارے پیغمبر نے سیدھا خط کھینچا، پھر دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے. فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا خط میرا صراط مستقیم ہے، اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو دائیں بائیں کے راستے ہیں ان کی پیروی مت کرو. وہی اس بات اور نفی. میرا دین اسلام ہے بس. دائیں بائیں بہت سی دعوتیں ہیں اور بہت سے مرکز ہیں، بہت سی تحریکیں ہیں، تنظیمیں ہیں، بہت سے گروہ ہیں، بہت سے فرقے ہیں، بہت سے نظام ہیں. نہیں، کسی کی طرف جھانک کر بھی نہیں. میرا دین اسلام بس. اور دین اسلام کی جو عملی تعبیر، تیسرا سبق، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی سیرت طیبہ، آپ کی حیات طیبہ، آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا سونا جاگنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، عبادت کرنا، ہر چیز یہ اسلام کی عملی تعبیر ہے، عملی تفسیر ہے. لہذا میں صرف اور صرف اور پھر صرف غلام ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کا. یہ بنیادی 3 سبق قبر کے حساب کے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور اس کے راوی آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا، ایمان کے ذائقے کو، حلاوت کو اس نے پا لیا
جو تین چیزیں مان کر خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، بس نہ اس سے آگے نہ اس سے پیچھے، اسی پر خوش ہو کر جم جائے۔ نمبر 1 اللہ میرا رب ہے، اور یہ قبر کا پہلا سوال۔ نمبر 2 اسلام میرا دین ہے، یہ قبر کا دوسرا سوال۔ نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول ہے، یہ قبر کا تیسرا سوال۔ یعنی ترغیب دی گئی کہ اس قبر کے امتحان کی تیاری کرو، ان تین چیزوں کو مان لو، ان کا تکرار کرو، بار بار پڑھو، ان پر راضی ہو جاؤ، جم جاؤ، ڈٹ جاؤ۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں حلاوت ایمانی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی تمہارے دل کو، زبان کو، پورے جسم کو ایمان کی مٹھاس سے بھر دے گا۔ اور اگلا فائدہ تو ہے ہی ہے، جب قبر میں جاؤ گے انہی تینوں سوالوں کا سامنا، اور اب تم دنیا میں ان تین سوالوں کے جواب یاد کر کر کے ایمانی مٹھاس سے آشنا ہو چکے ہو، تو وہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام جب اذان سنتے تو آپ اذان کا جواب دیتے اور پھر بعد میں دعا پڑھتے۔ ایک دعا یہ بھی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول۔ 5 بار دن میں اس سبق کا تکرار ہو رہا ہے، اس کا اعادہ ہو، بلکہ ایک حدیث میں صبح و شام کے اذکار، ان میں 3 بار یہ جملے ہیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول، 3 بار، یعنی 11 دفعہ ایک سبق آپ سے دہرایا جا رہا ہے۔ پڑھیں، اچھی طرح یاد کریں، یہ قبر کی تیاری۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول، جو ان 3 چیزوں کو مان کر راضی ہو جائے۔ حدیث کے الفاظ ہے من قال رضیت باللہ ربا، جو شخص یہ کہے کہ میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا دین مان کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر، فرمایا کہ میں قیامت کے دن اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، یہ اللہ کے پیغمبر فرمایا، میں ضمانت دے رہا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں اور اسے خود جنت میں پہنچا کر آؤں۔ یہ ترغیب ہے کہ قبر کے پیپر کی تیاری کر لو، پیپر آؤٹ ہے، سوالات آپ کو بتا دیے گئے، تیاری کر لو۔ تیاری کیسے؟ ان تینوں چیزوں کے اقرار کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ، سچی گواہی کے ساتھ، اور ایسے عمل کے ساتھ جو ان تینوں کی حقیقت کی ترجمانی کرے۔ یہ نہیں کہ اللہ کو رب ماننے کا اقرار ہے مگر فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، یہ عمل اس کی ترجمانی نہیں کر رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا اقرار ہے مگر نماز میں نے فلاں کے طریقے سے پڑھنی، بس نہیں، جھوٹا ہے، اس اقرار میں جھوٹا، اس گواہی میں جھوٹا۔ تو نے خواہ کامیاب ہونا، فرشتہ پوچھے گا تیرا نبی کون ہے، تو ہکا پکا ہو جائے گا کہ میں نے تو بہت سو کی غلامی کی ہے، بہت سو کی اتباع کی ہے، آج کس کا نام لوں؟ ہاں لا ادری، تعجب سے کہے گا کہ میں نہیں جانتا، حالانکہ سوال بہت آسان۔ تو یہ اس اہم مرحلے کی تیاری، پھر ساتھ ساتھ عمل۔ دیکھیں سورج غروب کا منظر اس کو دکھایا جا رہا ہے، اگر وہ نمازی ہوگا تو اس کی یہ ادا، اٹھ کے بیٹھ جائے میری نماز۔ اگر نماز کا اس کو احساس، پابندی کا احساس، میری نماز، کتنی یہ پیاری ادا ہوگی۔
کن بشارتوں کا مستحق ہو گئے. تبھی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ فرشتوں سے گزارش کرے گا کہ مجھے میرے گھر جانے دو، میں اپنے اہل و عیال کو بتا کر آؤں کہ مجھے قبر میں کیا ملا ہے اور کیوں ملا، تاکہ تم بھی ویسا کردار اپناؤ. فرشتے کہ اسکن نہیں، اب تم یہاں پرسکون ہو جاؤ. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اب ابدی سکون، کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، نہ کوئی ماضی کی تلخ یادیں ہیں، سب ختم، اور نہ کوئی مستقبل کے اندیشے، بالکل بے خوف بے غم، ہمیشہ کی راحت ہے. نم کا نومت العروس، ایک حدیث کے الفاظ، دلہن کی طرح سو جاؤ، دلہن کی طرح سو جاؤ، جسے کوئی جگاتا نہیں. جگائے گا تو وہ جگائے گا جو آج اس کا سب سے محبوب شخص ہے، وہ اس کو جگائے گا. دلہن کی طرح سو. یہ عمل، یہ عقیدہ اس مرحلے پر کامیابی کی بنیاد. جبکہ بد عملی یا بد کرداری یہاں بربادی کا باعث بھی بن سکتی. مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخبرین، عبداللہ بن عباس کی حدیث صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ ان ہمارا یعذبان، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا، وما یعذبان فی کبیر، اور ان کا عذاب کسی بڑے گناہ کی بنا پر نہیں ہو، گناہ چھوٹا تھا، کبیرہ تھا لیکن چھوٹا اس معنی میں کہ اس سے بچنا آسان تھا. گناہ کیا ہے؟ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک چغلیاں کرتا تھا، غیبتیں کرتا تھا. اس زبان کو بند کرنا ہے نا، نہیں کرتا تھا. اپنی زبان، اس کو روکنا مشکل ہے کوئی. اور دوسرا واما الاخر فکان لا یستنجی من البول، استنجے میں احتیاط نہیں کرتا تھا. یہ ان کی گناہ اللہ نے عذاب قبر میں پکڑ لیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ ایک شاخ لے کر آؤ، بالکل تر و تازہ درخت کی ٹہنی لے کر آؤ. صحابہ لائے تو آپ نے اس کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پر گاڑ دی. فرمایا کہ لعل یخفف عنہما ما لم ییبسا، کہ شاید جب تک یہ شاخیں خشک نہ ہوں اس وقت تک ان کے عذاب میں نرمی کر دیجیے، تخفیف کر دیجیے. شاید اس حدیث کا بنیادی سبق کیا وہ ہم نہیں سمجھے، وہ ہم نے فراموش کر دی. اس سے یہ نتیجہ لے لیا کہ قبروں پر پتیاں نچھاور کرو، قبروں پر پھول چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ. اس حدیث سے اجازت مل گئی، اصل درس کو فراموش کر دی. اصل درس کیا ہے کہ چھوٹا گناہ بھی قبر کے عذاب کا سبب بن سکتا ہے. چادریں چڑھاؤ قبر پر، پھول نچھاور کرو، پتیاں نچھاور کرو، شاخیں گاڑو. یہ حدیث سے معلوم ہو، کہاں معلوم ہو؟ ایک ہی واقعہ ہے، نبی علیہ السلام نے کتنے صحابہ کو دفن کیا، 20 واقعات. کسی کی قبر پر آپ نے کوئی شاخیں گاڑی، ایک واقعہ ان کے ساتھ مخصوص. اور آپ گاڑ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کے ہاتھ کی برکت اللہ کے پیارے پیغمبر جیسی. نبی بننا چاہتے ہو؟ کہ آپ صاحب وحی ہیں،
آپ پر تو وحی سے انکشاف ہو رہا کہ ان میں عذاب ہو رہا. تو جن حضرت کی قبر پر آپ پھول چڑھاتے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے کیا وحی سے آپ پر انکشاف ہوتے ہیں؟ اور پھر اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم کو شاخیں کیوں گاڑی اور ہم پھول کیوں چڑھاتے ہیں؟ آپ نے شاخیں گاڑی ان کے عذاب کی تخفیف کے لیے، ہم پھول چڑھاتے ہیں اپنے فائدے کے، تاکہ قبر والا خوش ہو اور خوش ہو کر ہماری حاجتیں پوری کرتے. فرق ہے نا. قبر پر مانگنا جائز بھی اور غلط بھی. اگر قبر پر مانگو قبر والے کے لیے تو جائز ہے کہ یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما، اس قبر کو کشادہ کر دے، جائز. اور اگر قبر پر مانگو اپنے لیے تو ناجائز، شرک. اس طرح اگر قبروں پر یہ شاخیں گاڑنے کا کو اصل ہے تو جائز بھی ہے اور ناجائز بھی. اب تو اصل نہیں اس کا کوئی، بالکل بے ثبوت باتیں. اللہ کے پیارے پیغمبر نے کسی اور قبر پر ایسا عمل نہیں کیا. آپ کے پاس صحابہ، خلفاء راشدین کا دور، تابعین کا دور، اتباع تابعین کا دور، تاریخ میں ایسا کوئی واقعہ نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں قبر پر دیے جلانا اور چادریں چڑھانا یہ شرک نہیں، اور میں کہتا ہوں اس سے بڑا کوئی شرک نہیں. اس ایک چھوٹے سے عمل میں شرک فی الربوبیت بھی ہے اور شرک فی الالوہیت بھی. یعنی قبر پر چادر چڑھانا یا دیا جلانا یہ بندے کا عمل ہے کہ بطور عبادت انجام دے رہا، یہ الوہیت کا شرک. اور یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر والا میرے اس عمل سے واقف ہے، یہ ربوبیت کا شرک. اور پھر یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ قبر والا خوش ہو کر میری حاجتیں پوری کر دے، یہ بھی ربوبیت کا شرک. تو ایک چھوٹے سے عمل میں کئی طرح سے شرک کی آمیزش موجود ہے، الوہیت کا بھی، ربوبیت کا بھی. اور آپ نے اس کو عالم الغیب سمجھ کر اسماء و صفات کا شرک بھی کر ڈالا. یعنی جو شرک کی 3 قسمیں ہیں تینوں یہاں موجود ہیں. تو توحید کی استقامت، اللہ کے پیارے پیغمبر کی اطاعت کی استقامت اور دین اسلام کو غیرت کے تقاضوں کے ساتھ اپنا لینا، یہ اس پہلے مرحلے کی کامیابی. تو فرمایا سیدنا عثمان غنی نے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ جب کسی قبر کو جب یعنی قبر جو ہے یہ قیامت کی جو منازل ہیں ان کی پہلی منزل، جو قیامت کی سیڑھی ہے اس کا پہلا زینہ ہے. یقیناً اس مرحلے کو کامیاب ہونا چاہیے، جس کی فکر کریں اور تیاری کریں. تو چھوٹا سا گناہ بھی کتنا مہلک ثابت ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں وہ شخص جو جھوٹ بولتا ہے اور اس کی کوشش ہے کہ میرا جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے، بلکہ اس کی ڈیوٹی ہے یہ کہ صبح گھر سے نکلو تمہارا کام جھوٹ بولنا، لوگوں کو بتاؤ کبھی یہاں بیٹھ کے کبھی وہاں بیٹھ کے کہ ہم نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. یہ حدیث آج کل کی تنظیموں پر فٹ آ رہی ہے، جو اپنی تنظیموں کو اونچا کرنے کے لیے تاکہ زیادہ مال بٹورے جھوٹ بولتے بکتے ہیں. اور کوشش کے تبلغ الآفاق، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا یہ جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے اس شیطان میڈیا کے ذریعے.
اس کا عذاب کیا ہے؟ فرشتہ اس کے سر پہ مسلط کر دیا جائے گا، جس کے ہاتھ میں ایک نوکدار کنڈا ہوگا، اس کے منہ میں گھونپے گا اور گردن تک اس کو چیرتا ہوا لے جائے گا، پھر ناک میں گھونپے گا اور گردن تک چیرتا ہوا لے جائے گا، پھر آنکھ میں گھونپے گا اور گردن تک چیرے گا، پھر بائیں طرف آ جائے گا، پورے منہ کو ادھیڑ کے رکھ دے گا اور چیخ چلا رہا ہے۔ اس عمل سے فارغ ہوگا، چہرہ دوبارہ جڑ جائے گا، پھر وہ آ جائے گا دائیں طرف، پھر بائیں طرف، چہرے کو چیر پھاڑ بار بار، اور چیرتا پھاڑتا رہے گا قیامت کے قائم۔ یہ قبر کا عذاب، برزخ کا عذاب۔ اس طرح کئی عذاب کی نوعیت۔ کچھ لوگ اپنی زبانوں کو کاٹتے، ہونٹوں کو کاٹتے، یہ غیبتیں کرنے والے۔ کچھ لوگ جناب ایک ایسی آگ میں ہے جس کا رنگ سرخ، سیال مادہ ہے، چاروں طرف اس حوض کے چاروں طرف فرشتے آنکھیں کھلی کر کے کھڑے ہوئے، وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو دوبارہ اس میں دھکیل دیتے ہیں، بلکہ منہ میں پتھر ڈال دیتے ہیں۔ یہ سود خور۔ کچھ لوگ دیگ نما برتن میں ہوں گے، جس کا پیٹ چوڑا ہے اور منہ تنگ ہے۔ چوڑا پیٹ اس لیے کہ ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہے، اور منہ تنگ اس لیے تاکہ نکل نہ سکے، اور چیخیں ان کی گونج رہی ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، یہ زانی اور زانیہ عورتیں، بد کردار عورتیں، اس میں جھونک دیجیے عالم برزخ میں۔ تو پھر یہ مقام بڑا غور طلب ہے، جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرما دیا کہ اگر تم جان لو، ذرا سی جھلک دیکھ لو، یہ عذاب قبر کی تھوڑی سی آواز سن لو، تو نظام کائنات دگرگوں ہو جائے، لاشیں پڑی ہیں، کوئی دفن کرنے والا نہیں، کسی میں ہمت ہی نہیں قبرستان جانے کی۔ تو آئیے عقل و دانش کا مظاہرہ کریں جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرما دیا، کہ اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو پرکھیں، ماضی کیسا گزرا، اب تک جو زندگی تھی وہ کہاں گزاری، کیسے گزاری، احتساب کریں، اور آئندہ کے نصب العین کا تعین کریں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہو، اعمال صالحہ پر قائم ہو، گناہوں سے ایک عفاف اور پرہیزگاری کے منہج پر قائم ہو، اور تقوی، نیکی اور پرہیزگاری، ان اصولوں پر اپنے آپ کو قائم کر لیں اور اپنی زندگی کو استوار کر لیں، تاکہ اللہ کی توفیق سے جو آگے مراحل سب کے منتظر وہ آسان ہو جائے۔ مرحلے دور نہیں، موت کسی وقت بھی آ سکتی، ان چند دنوں کے اندر ہم نے دسیوں جاننے والوں کی موت کا سنا، چند دنوں کے اندر، جن میں کچھ علماء بھی تھے اور کچھ صالحین بھی تھے۔ تو موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور جب موت آ گئی تو جنت یا جہنم، دونوں میں سے ایک ٹھکانہ انسان کے سامنے ہوگا۔ تو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہیں، اور اپنا ایک نصب العین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر استوار کر لیں، وہی سوچ زندگی کا محور بن جائے، اور وہی راستہ ہم اپنا لیں جو پیارے پیغمبر نے عطا فرمایا۔ صحابہ اور صالحین جس راہ پر چلتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ درجات علا کے مستحق بن گئے، اور بہت سی بشارتوں کے حقدار قرار پائے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ان کو حاصل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا بھی کرتے ہیں
کیونکہ اس کی توفیق کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا مومن کا ہتھیار، اس ہتھیار کو استعمال کرو. اور اکثر اس کا استعمال جو ہے وہ طلب آخرت کے لیے، وہ طلب دنیا کے لیے نہیں. شاب کان ہمہ الآخرہ، تاریخ نے ایک نوجوان کا تعارف کرایا کہ وہ ایک نوجوان تھا جس کی سوچ اور فکر کا محور صرف آخرت تھی، پیٹ پر پتھر باندھنا منظور تھا، ہمیشہ اس نے آخرت کا سوچا. حتیٰ کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی سل تعط، مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا. تو دنیا مانگ لیتا، کوئی فیکٹری مانگ لیتا، کوئی چاندی اور سونے کے ڈھیر مانگ لیتا، عطا ہو. مانگا تو کیا مانگا؟ اسالک مرافقتک فی الجنہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. سوچو بچار کا محور آخرت، دنیا نہیں. یہ ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تا حیات، یعنی تا دم موت نیکی اور تقوی اور توحید و سنت کے منہج پر ہم قائم و دائم رہیں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.